ومجري السحاب ومنزل الكتاب أكرم البشر بالألباب وخلق الناس من تراب والصلاة والسلام على المعصوم شيبة وشباب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں مقام پیدا کر. رئیس الحفل المبجل والأساتذة الأفاضل والطلاب الكرام، أحييكم في هذا الصباح المشرق وفي هذا اليوم الزاهر بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أحيي وأهنئ الطلاب الذين عملوا عملا مكثفا وسعوا سعيا بالغا لتقديم هذا البرنامج. وفي الحقيقة هذه الحفلة ممتعة ماتعة بجميع نشاطاتها وفعالياتها. وقدم الطلاب هذا البرنامج بصورة مدهشة أعجبتنا وملكت قلوبنا وهزت مشاعرنا واستولت على أحاسيسنا وخواطرنا حول هذا البرنامج. والله العظيم إن اللغة العربية بحر لا ساحل له، وإن اللغة العربية تفوق سائر اللغات، وإن أهمية اللغة العربية أنتم تعرفونها معرفة جيدة فلا أطيل الكلام. معزز سامعین کرام، یہ محفل صبح سے سجی ہوئی ہے اور طلبہ کرام صبح سے پورے سال جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو پڑھنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور فرمودات کو اپنے قلب و جگر میں محفوظ کرنے کے لیے پوری زندگی اور پورا وقت، پورا سال وقف کر دیا ہے. آج طلبہ نے صبح سے لے کر ابھی تک اپنی خابیدہ صلاحیتیں سب کے سامنے پیش کی. طلبہ کرام نے جن پروگراموں میں، جن مسابقات میں طلبہ نے حصہ لیا ہے، واقعتاً ان کی محنتیں قابل قدر ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام ہی طلبہ کو قبول فرمائے. اور حقیقت یہی ہے
کہ طلبہ مدارس یہی مستقبل ہے، کیونکہ طلبہ مدارس ہی ہر زمانے میں ماضی بھی رہے ہیں، حال بھی رہے ہیں۔ تو ظاہر کرام نے پیش کی ہے، اس میں خاص طور سے ایک چیز کی جانب توجہ دلانا ہے، اور وہ یہ کہ دو چیزیں عربی میں فرض ہیں۔ ایک تجوید فرض ہے، یعنی جس طرح سے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اس میں تجوید کی رعایت کرتے ہیں، اسی طرح سے عربی تقریر کے اندر بھی تجوید کی رعایت ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم قرآن مجید میں آیات ختم کرتے ہیں تو وہاں وقف کرتے ہیں، اور وقف علی السکون ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی کے اندر بھی ہم جہاں اختتام کریں وہاں بھی وقف علی السکون ہونا چاہیے، زبر زیر پیش کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سکون کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی غلطی الحمدللہ محسوس نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے عربی خطبات کے تعلق سے، عربی کی بہت ساری کتابیں جو ہندوستانیوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان سے تقریریں یاد کرنے کے بجائے میری رائے یہ ہے بلکہ جو بھی عربی ادب سے منسلک ہے اور جو لوگ ایک لمبے زمانے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب خطبہ کی تقریریں ہی یاد کی جائیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، بلکہ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ پرنٹ نکالے جا سکتے ہیں اور طلبہ اس سے تقریر یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طالب علم اسعد اللہ نے تقریر کی، اس نے مسابقے میں حصہ لیا، حالانکہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے ہم عمر طلبہ کے ساتھ ہوتا تو شاید اول پوزیشن اسی کی آتی، لیکن ظاہر بات ہے بڑے بڑے نوجوانوں اور عمر رسیدہ طلبہ کے ساتھ ایک بچہ ننھا منا سا کھڑا ہو جائے تو صرف اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ میں تمام ہی مہمانان اعظام جنہوں نے انعامات سے نوازا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے یہ طلبہ علم حاصل کر کے اسلام کا تعاون کر رہے ہیں، اسلام کے معاون بنے ہوئے ہیں اور اس کے مخالف نہیں ہیں، اسی طرح سے آپ حضرات بھی مادی تعاون کر کے، مالی تعاون کر کے اسلام کے معاون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور میں بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں ناظم جامعہ اور محترم جامعہ، صدر جامعہ اور تمام ہی اساتذہ کرام کا کہ اس بندہ ناچیز کو یہاں پروگرام میں بحیثیت حکم آپ نے مدعو کیا۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو قبول فرمائے، میرے آنے کو قبول فرمائے، اور تمام ہی طلبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فکر ولی اللہی ہے اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے وہ تمام طلبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نزل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔